کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو کہاں سے کرائی گئی؟ بیت المقدس سے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ وہاں سے کراتا، کہاں سے؟ بیت اللہ شریف سے، لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مسجد حرام ہی تمہاری میراث نہیں ہے، مسجد حرام ہی تمہاری جو تابعین ہوں گے ان کا حق مسجد حرام ہی پر نہیں ہے، بلکہ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک یہ کس کا حق ہے؟ وہ آپ کے متبعین کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیح تعلیم کے اوپر کون ہے؟ آپ اور آپ کے ھذا النبی والذین آمنوا، یہ نبی اور جو ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس زمین میں داخل ہو، تمہارے لیے ہم نے لکھ دیا ہے، لیکن لکھا ہے کس بنیاد پر؟ تم موحد رہو۔ اسی لیے جب تک یہود تھے ان کے قبضے میں تھا، یہود شرک کرنے لگے، نبیوں کو قتل کرنے کے، نصارہ کے قبضے میں آیا، نصارہ نے شرک کیا تو اس کی بعد کس قبضے میں آ گیا؟ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور جو اس کا متبع رہتا ہے اس کو اس کی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن بنے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو ان کے ہاتھ میں پھر دے گا، شرط یہ ہے کہ وہ مومن بنے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہود سے مقابلہ کرنے والے لوگ اپنے اندر ایمان اور جذبہ پیدا کریں۔ جاتا ہے تو مسجد اقصی جو آج کہا جاتا ہے وہ کئی چیزوں پر مشتمل ہے، جو ہم نے اس کا رقبہ بتایا آپ کا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا وسیع ہے۔ بلکہ میں سوچ رہا تھا یہ جو ہماری مسجد ہے اس سے باہر کا جو علاقہ ہے اس سے کہیں بڑا علاقہ مسجد اقصی کا ہوگا، اس لیے کہ ایک طرف 340 میٹر کی لمبائی، یہ کافی لمبائی مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر کئی چیزیں ہیں۔ اس کے جنوب میں مغرب کی طرف ایک مصلی بنایا گیا، ایک مسجد جس میں نماز ہوتی ہے آج، جس میں جماعت ہوا کرتی ہے۔ یہ شاید وہی جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی تھی معراج کی صبح۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 15 ہجری کے اندر انہوں نے فتح کیا ہے بیت المقدس تو اسی جگہ نماز پڑھی ہے اور وہیں پر آج مسجد بنائی گئی ہے۔ اور یہ مسجد کی جو لمبائی چوڑائی ہے آج، یہ عبد الملک ابن مروان نے شروع کیا ہے اس کو۔ عبد الملک ابن مروان نے سن 70 کے بعد اسے شروع کیا ہے۔ تو یہ مسجد، اس کے اندر ایک چیز کیا ہے؟ مسجد ہے جسے مسجد اقصی کہہ لیجئے یا مصلی کہہ لیجئے، جہاں آج نماز ہوتی ہے اور آج بھی مسلمان اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ آج بھی جو مسلمان ہیں اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ اسی سے شمال کی طرف تھوڑی ہی دور پر اسی جو مصلی ہے جسے ہم نے کہا جنوب غرب کی طرف کنارے ایک مسجد بنائی گئی ہے، اور اسی سے آگے ہٹ کر کے اور شمال کی طرف جائیں تو وہاں پر جو آج کل عام طور پر ٹیلی ویژن میں یا اخبار میں دکھایا جاتا ہے ایک گنبد بنا ہوا ہے، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، جسے قبۃ الصخرہ، یہ پیلے رنگ کی ایک خوبصورت سا قبہ ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ صخرہ کے معنی ہوتا ہے چٹان کے۔ بیت المقدس میں یہ سب سے اونچی جگہ ہے، بیت المقدس میں مسجد اقصی میں یہ سب سے اونچی جگہ ہے، گویا ایک ٹیلہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی کی طرف رخ کر کے، اسی کو قبلہ بنا کر کے تمام انبیاء نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو قبلہ بنا کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ یہ قبۃ الصخرہ ہے کیا چیز ساتھیوں؟ یہ بیت المقدس یا مسجد اقصی نہیں کہا جائے گا اسے، نہ اسے مسجد اقصی کہا گیا ہے، اسے قبہ کہا گیا ہے۔ اصل میں ہے یہ کہ یہ ایک چٹان ہے اور عجیب و غریب چٹان ہے، زمین سے معمولی سا اس کا تعلق ہے، اور اس کے نیچے ایک غار نما ہے،
اس کے نیچے جو تقریباً 4 میٹر چوڑی اور 1.5 میٹر گہری ہے، وہ غار ہے، اس غار کے اوپر یہ چٹان ہے۔ تو کیا ہوا کرتا تھا، جیسا کہ بعض مؤرخین نے لکھا کہ عورتیں جب آتی تھیں اور اس کے نیچے تو بسا اوقات ڈر جایا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ ڈر کی وجہ سے بعض عورتوں کا حمل ساقط ہو گیا، اس لیے کہ اوپر کیا ہے، چٹان دکھتی ہے اور نیچے تو ایسا لگتا کہ ہمارے اوپر گر نہ جائے۔ تو عبد الملک ابن مروان نے اس سے بچنے کے لیے اس کے اوپر ایک قبہ بنا دیا ہے، اور بڑا خوبصورت ہے یہ، بلکہ کہ اپنی صنعت کے لحاظ سے ایک عجیب چیز ہے۔ اور اس کے ارد گرد ذرا دور کیا تو آج کے زمانے میں آج کل وہ عورتوں کے مصلی یعنی عورتوں کے نماز پڑھنے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہاں پر عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ اسی احاطے کے اندر جو مسجد کا احاطہ ہے، جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں گے تو قبے بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے قبے بنے ہوئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ساتھیوں ہے کہ یہ درس اور تدریس کی جگہ ہے۔ اس وسیع میدان میں جگہ جگہ ایسی جگہیں بنائی گئی ہیں، وہاں پر جس طریقے سے آپ دیکھیں ایک مسجد ہو تو یہاں پر ایک جگہ ایک استاد یہاں بیٹھتا ہے، ایک استاد وہاں، ایک استاد وہاں بیٹھتا ہے، ایسے ہی بیت المقدس کے اندر جو مسجد اقصی ہے اس میں جگہ جگہ پر ایسے قبے بنے ہیں، بلکہ ایک وقت تھا کہ وہاں پر 360 قبے تھے۔ کتنا؟ آپ اس مسجد کی وسعت کا اندازہ لگا لیں، جہاں پر ایک مدرس کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی نحو پڑھا رہا ہے، کوئی سر پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث کا درس دے رہا ہے، گویا کہ وہ ایک مدرسہ اور ایک جامعہ تھا، وہ ایک یونیورسٹی تھی جسے مسلمانوں نے بطور تدریس کے استعمال کیا تھا۔ تو جگہ جگہ پر وہاں، اور اسی احاطے کے اندر آپ کو بہت سے درخت بھی دکھائی دیں گے۔ یہاں وضو کے لیے جگہ جگہ پر وضو کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، کنواں بنایا گیا ہے، حتیٰ کہ اسی میں حدود کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہ سبیل کے طور پر پانی رکھا گیا ہے، سبیل کے طور پر، اس لیے کہ حکام اس کی زیارت کرنے والوں کے لیے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد اقصی کے بارے میں ایک معمولی سی آپ کے سامنے كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله